اعتکاف کی 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف کی اعتکاف واجب ہے۔ ایک انسان نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، اے اللہ اگر تو نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے دنوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جو نظر اور منت اس نے مانی ہے، اس کے پورا ہونے پر اس پر اعتکاف واجب ہے۔ جتنے دنوں کی اس نے نظر اور منت میں اعتکاف کی نیت کی تھی، اتنے دنوں کا اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا اس پر واجب ہے۔ اگر یہ نہیں بیٹھے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ یہ پہلی قسم اعتکاف کی ہے جسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ دوسری قسم اعتکاف نفلی ہے۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے، تسبیحات کے لیے، جب بھی مسجد میں آنا ہو تو نیت کیجئے گا کہ جب تک میں مسجد میں ہوں، میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو یہ اعتکاف نفلی ہے۔ مسجد کا ثواب الگ ملے گا، تلاوت کا ثواب الگ ملے گا، تسبیحات کا ثواب الگ ملے گا، استغفار کا ثواب الگ ملے گا، اور نفلی اعتکاف کی نیت کا ثواب الگ ملے گا۔ تیسری قسم اعتکاف کی اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے 21 سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی ہوتا ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک اس کی ادائیگی کے لیے بیٹھ جائے تو سب کے ذمے سے وہ پورا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی چند لوگ مل کے جنازہ پڑھ لے تو سب کا ذمہ پورا ہو گیا، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے تو پھر سب گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اگر محلے میں سے 1-2 آدمی مسجد میں بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے پورا ہے، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بیٹھا، اتنا بدبخت محلہ اور پنڈ ہوا، تو پھر یاد رکھنا اس سنت مؤکدہ کے چوٹنے کی وجہ سے پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ معتکف اعتکاف کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے پڑ جائے اور کہے کہ جب تک میرا کام نہ ہو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو جتنا سخت دل بادشاہ ہونا، سخت سے سخت دل بادشاہ بھی نرم پڑ جاتا ہے کہ بھئی کام کرو ورنہ دروازے میں پڑا رہے گا، یہ تو جانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تو سب کریموں سے زیادہ کریم ہے بھائی، جو اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے چوکٹ پہ آ کے پڑ جائے کہ اللہ تو نے میری بخشش و مغفرت کرنی ہے، تو پھر کیا شک کہ اللہ نہ نوازے بھائی۔ جب دنیا کا ظالم اور جابر کسی کے اپنے دروازے پہ پڑ جانے سے نرم ہو سکتا ہے، تو وہ کریم، وہ مہربان، وہ رحیم، وہ رحمان اللہ کیوں نہیں نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کے 2 مخصوص فائدے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ تو یہ ہے اعتکاف کرنے والے کا، هو يعتكف الذنوب، کہ اعتکاف کی برکت سے یہ دنیاوی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ بھئی باہر گھومنا پھرنا ہے، بد نظری ہو رہی ہے، غلط بیانی کرنی ہے، غلط سننا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس ہونے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں سے بکواس سننا ہے، لایانی فحش گفتگو کو سننا ہے، آنکھوں سے ٹیلی ویژن کو دیکھنا ہے، اور کچھ نہیں تو موبائل کی نحوست تو ہر جیب میں ہے، موبائلوں کو دیکھنا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے وہ یہ سارے گناہ کر سکتا ہے۔ مسجد میں تو کچھ بھی نہیں ہے گناہ کا کام نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کے 2 بڑے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اعتکاف کرنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معتکف آدمی اپنے اعتکاف کی برکت کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کر پاتا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ
کہ اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پا رہا، اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پا رہا، مثلا جنازے میں جانا ہے اعتکاف والا نہیں جا سکتا، مریض کی عیادت کرنی ہے اعتکاف والا نہیں کر سکتا، اور بھی بہت سارے ایسے نیکیاں ہیں، بار کسی کا کام کاج وغیرہ، یہ وہ نیکیوں کے کام بے شمار جو اعتکاف والا نہیں کر سکتا۔ تو اعتکاف کا دوسرا مخصوص فائدہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ اعتکاف والا اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے رکا ہوا ہے وہ نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کی طرح اس کی نیکیاں مفت میں جاری رکھتا ہے، مفت میں جاری رکھتا ہے، بغیر کیے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے مریض کے پوچھنے کو لوگ گئے، اعتکاف والا نہیں گیا، تو مفت میں اعتکاف والے کو بھی نیکیاں مل گئی۔ جنازے میں لوگ گئے، اعتکاف والا نہ گیا، مفت میں اعتکاف والے کو جنازے میں شرکت کا ثواب مل گیا۔ تو مشقت تھوڑی ہے، محنت تھوڑی ہے، عبادت ایک کرنی ہے، ایک عبادت کا اہتمام اور پابندی کرنی ہے، ایک کے ساتھ 10 عبادتوں کا اللہ اجر عظیم عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا نوازش ہو رہی ہے بھائی، نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی مصیبت و دقت و دشواری، بس 10 دن کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جا، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر، اللہ تعالیٰ تجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک شخص آئے، وہ سلام کر کے داخل ہوئے، جب بیٹے ان کے چہرے کی طرف جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بہت غمزدہ اور پریشان حال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑے غمزدہ اور پریشان لگ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، مجھ پر فلاں کا حق ہے، یعنی میں مقروض ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا، مجھے اس قبر والے کے عزت کی قسم میں اس کے قرض دینے پہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی میری ہمت نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تیری سفارش کروں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جوتی پہنی اور مسجد سے باہر نکلے، تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد میں، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، ابھی دن زیادہ نہیں گزرے تھے، تھوڑا زمانہ گزرا تھا، قبر کی جانب اشارہ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی، فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت پورا کرنے میں کوشش کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرنے میں محنت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کا عمل 10 برس اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن کسی مسلمان کی حاجت میں کوشش اور محنت کرنا کتنا بڑا رتبہ ہے، 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے چوڑی ہوگی، ایک خندق کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ آسمان و زمین کے درمیانی جو مسافت ہے، اس مسافت سے ایک خندق کی چوڑائی زیادہ ہوگی۔ 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے 3 خندقیں اس معتکف
اور جہنم کے درمیان، تو 10 دن کے اعتکاف کی وجہ سے 30 خندق معتکف اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جائے گی، تو پھر کہو نا کہ اعتکاف کتنی بڑی مقدس عبادت ہے۔ اور اس سے افضل جو اس حدیث میں ہم نے سنا کہ کسی مسلمان کی حاجت پورا کرنا 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ پہلے 10 دن میں اعتکاف بیٹھے، آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر تو آگے ہیں، آپ نے 11 سے 20 تک دوسرا عشرہ بھی اعتکاف میں گزارا۔ پھر جبرائیل امین آئے اور آپ کو بتایا کہ بھئی وہ تو 21 سے 30 تک ہے، آپ نے آخری عشرہ بھی اعتکاف فرمایا۔ یوں اس سال اللہ کے نبی لیلۃ القدر کی تلاش کی وجہ سے پورا ماہ مبارک اعتکاف میں بیٹھے رہے، کبھی اعتکاف کو نہ چھوڑا۔ 2 جہانوں کے سردار، اس سے بڑھ کر مصروفیت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ اعتکاف کی فضیلت سمجھاتے ہوئے پوری زندگی میں کبھی مس نہیں کیا، اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے اور آپ نے تاکید سے فرمایا، اتنی فضیلتیں اور اتنے اجر عظیم بیان کر کے اپنی امت کو اس کی اہمیت دلائی کہ یاد رکھنا، اعتکاف جب تمہیں رمضان کا آخری عشرہ میسر ہو جائے تو بڑھ چڑھ کے اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری عشرہ آج نکلے اور پھر زندگی وفا نہ کر پائے، تم اسے دیکھ بھی نہ سکو۔